Their life. This is no longer a luxury, this is no longer an option, but an absolutely critical necessity as we move on with the global world completely shifting towards a digital paradigm. Whether it's digital economy, whether it's governance, whether it's society, technology today touches every single aspect of our life. And there's, rest assured, absolute cognizance, not only within the Ministry of IT, but at the highest levels, especially with the Prime Minister of Pakistan, Shehbaz Sharif Sahab, who's one of the first directives after coming into office was actually to look into a digital Pakistan, to formulate a digital commission under his own leadership for us to drive that pathway and a roadmap as to where we intend to be within the next 5 years. And today I am very proud to say that at 5 p.m. in the National Assembly, the legislation for Digital Nation Pakistan will be introduced, and we're hoping that within the next few days it will be passed as a law, with National Digital Commission coming into form, with Prime Minister of Pakistan heading it, all 4 chief ministers being a part of it, and heads of all major regulatory bodies in the country, whether it's PTA, NADRA, State Bank, and other important data pools that Pakistan holds, all the heads and important ministers be a part of it. It will be followed by a Pakistan Digital Authority, which will ensure a robust and comprehensive national framework and a master plan blueprint for national digitization. The digitization intends to focus on 3 verticals: economy, governance, and society. And we're hoping that with the creation of a unified digital identity for every citizen of Pakistan, we will be well on the pathway towards unlocking the true potential that this country holds. میں تھوڑا سا اب اردو میں بات کرنا چاہوں گی اور اپنے میڈیا کے بھائیوں کے ذریعے لوگوں سے بھی مخاطب ہوں کہ پاکستان کے اندر آج جو ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی ہے، ڈسپائٹ آل دا چیلنجز، we are confident that within the next 1 year, جیسے جیسے ہم اگلے سال کے اندر انشاءاللہ بہت سی ایسی پیش رفت ہونے والی ہے جس سے پاکستان میں نہ صرف انٹرنیٹ کی سپیڈ بہتر ہوگی، مگر اوور آل جو ٹیکنالوجی کی ریلیٹڈ انڈسٹری ہے، چاہے وہ ٹیلی کام انڈسٹری ہے، آئی ٹی انڈسٹری ہے، اس کی بھی ہیلتھ کے اوپر سگنیفیکنٹ کام کیا جائے گا. کچھ چیزیں جو پچھلے 1-1.5 سال میں بہتر ہوئیں، میں تھوڑی سی ان پہ روشنی ڈالنا چاہوں گی. پاکستان کے اندر ابھی CEO جاز نے بھی بتایا کہ ایک تو ڈالر سٹیبلائزیشن ایک ایسی چیز ہے، کرنسی کی سٹیبلائزیشن ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایک سگنیفیکنٹ مارکر ہے کہ آپ کی اکانومی کیسا پرفارم کر رہی ہے. تو پچھلے 1 سال سے کرنسی سٹیبلائزیشن جو ہے وہ اس نے انڈسٹری کو بہت فائدہ دیا ہے. اسی طرح سے میکرو اکنامک لیول پہ ہم نے دیکھا کہ انفارچونیٹلی 2022 میں جو ہم ایک ڈیفالٹ کے دہانے پہ تھے وہاں سے ہم واپس آئے، اور اب اکنامک سٹیبلائزیشن ہی نہیں بلکہ اکنامک پرسپیرٹی کی آج باتیں ہو رہی ہیں. اس وجہ سے جو امپورٹس میں ایشوز آئے، ڈالر ریپیٹریشن میں ایشوز آئے، آج معیشت جیسے جیسے بہتر ہوتی جا رہی ہے وہ مسائل حل ہو رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ اگلے آنے والے سالوں میں ہم ٹیکنالوجی کے انفراسٹرکچر کے اوپر جو انویسٹمنٹ ہے اس میں ایک سگنیفیکنٹ انکریز جو ہے ہمیں نظر آئے گا. سملرلی پالیسی ریٹ جو ہے وہ 23% سے 15% پہ آنا، مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 4.9% پہ آنا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ بہت ریلیونٹ ہیں آج کی گفتگو سے. اور وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ جب تک
اوور آل معیشت جو ہے وہ ہماری اسٹیبل نہیں ہوتی اور بہتر نہیں ہوتی تب تک ہم کنیکٹیوٹی ایشوز، افورڈیبلٹی ایشوز، سپلائی کے ایشوز کے اوپر صحیح طرح سے بات نہیں کر سکتے. تو جیسے جیسے ہماری معیشت انشاءاللہ اسٹیبل ہو گئی ہے، بہتر ہونا شروع ہو رہی ہے، ویسے ویسے یہ تمام چیزیں بھی ہمارے لیے ایک جو ہے ہم امید کرتے ہیں کہ بہتری کی طرف آئیں گی. منسٹری کے حوالے سے، پالیسی کے حوالے سے، ریگولیشن کے حوالے سے جو چیزیں میرے خیال سے، میں بہت زیادہ ان کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، چیئرمین صاحب نے اور مختلف انڈسٹری کے لوگوں نے آلریڈی بات کر لی ہے، لیکن پاکستان کے اندر جو نیشنل فائبرائزیشن پالیسی ہے اس پہ جیسے کام ہو رہا ہے، ہمیں امید ہے کہ اگلے 5 سالوں میں ہم ایٹ لیسٹ بائی اوور 100% جو ہے وہ پر 1000 پاپولیشن پیپل جو ہے وہ فائبرائزیشن بہتر کرنے میں کامیاب ہوں گے. اسی طرح سے رائٹ آف وے کے اوپر بڑی توجہ سے کام ہوا. کیبنٹ سیکرٹری، SIFC، PTA، تمام ڈپارٹمنٹس جو رائٹ آف وے میں جن کا ایک حصہ ہے، ان کے ساتھ مل کے کام کرنے کی وجہ سے رائٹ آف وے کے ایشوز جو ہیں، ایک رائٹ آف وے پالیسی بنائی گئی جس کے تحت وہ ایشوز کافی حد تک ریزالو کیے گئے. جو باقی چیلنجز ہیں ان پہ بھی ہماری انشاءاللہ کوشش ہے کہ ہم ان کو جلد سالو کر لیں. رائٹ آف وے ہمیں بالکل اندازہ ہے کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اینڈ کمز رائٹ ایٹ دا فاؤنڈیشن آف دا فائبرائزیشن پالیسی. اور ہمیں امید ہے کہ جو ہمارے کنسلٹنٹ جنہوں نے ہمارے ساتھ آج بات بھی کی، جیسے جیسے وہ اسپیکٹرم کے اوپر ایک ہمیں باقاعدہ ڈائریکشن دیں گے، جو کہ اسپیکٹرم آکشن انشاءاللہ اپریل میں ہونے جائے گی، اسی کے ساتھ ساتھ ہم رائٹ آف وے کے ایشوز پہ بھی بہتر طریقے سے بات کر سکیں گے. تیسری چیز، اپریل میں انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اسپیکٹرم آکشن کریں. اس میں 5G اسپیکٹرم، 5G کے لیے بھی اور 4G کے لیے بھی اسپیکٹرم کی آکشن جو ہے وہ بہتر کی جائے گی، جس سے سگنیفیکنٹ امپروومنٹ ہمیں انٹرنیٹ سروسز کے اندر نظر آئے گی. آل ایلس گوئنگ ویل، جب تمام چیزیں ٹھیک بھی ہوتی ہیں تو پاکستان کے اندر ہمیں یہ اکنالج کرنا چاہیے کہ انٹرنیٹ کی سپیڈ اس طرح سے شاید اویلیبل ہمیں نہیں ہوتی جس طرح سے ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے ہمارے فری لانسرز، ہمارے انڈسٹری کے لوگ جو ہیں ان کے اوپر ایک امپیکٹ آتا ہے. مگر اس اسپیکٹرم کی اویلیبلٹی سے اور ٹیلی کام انفراسٹرکچر میں انویسٹمنٹ سے یہ وہ باٹل نیکس ہیں جو کہ انشاءاللہ اگلے آنے والے چند مہینوں میں ہم سالو کر پائیں گے. سملرلی جو سیٹلائٹ انٹرنیٹ پرووائڈرز ہیں ان سے ہماری بات بہت ایڈوانس سٹیجز میں ہے، اس میں بھی ہمیں امید ہے کہ ہم بہت جلد آپ کو خوشخبری سنائیں گے. اور آخری لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ جو میں بات کرنا چاہ رہی تھی اور سب نے اس کی بات کی، وہ ہے ایکسیسیبلٹی. سو پہلی چیز تو آبویسلی بنیادی طور پہ آپ کا انٹرنیٹ کا آرکیٹیکچر ہے جو کہ فاؤنڈیشنز بناتا ہے کہ کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے، اویلیبلٹی ہونی چاہیے، اور دور دراز ایوری سٹیزن آف دا کنٹری، اس ملک کے ہر شہری کے پاس انٹرنیٹ کی آپشن اویلیبل ہونی چاہیے. مگر اس کے بعد وہ انٹرنیٹ سے کریں گے کیا؟ جب تک اسمارٹ ڈیوائسز کی اویلیبلٹی نہیں ہے، افورڈیبلٹی نہیں ہے، ایکسیسیبلٹی نہیں ہے، تب تک انٹرنیٹ جو ہے وہ ہمارے لیے بے معنی ہوتا ہے. ہم میں سے بہت زیادہ لوگ اسمارٹ فونس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، اپنے لیپ ٹاپس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، لیکن ہماری بیشتر پاپولیشن، خاص طور پہ جو نوجوان پاپولیشن ہے، وہ یہ ڈیوائسز افورڈ نہیں کرتی. پچھلے 10 سالوں میں مختلف ادوار میں جب پرائم منسٹر، چیف منسٹر تھے پنجاب میں، تب سے ہم نے لیپ ٹاپ پروگرام شروع کیا، پھر فیڈرل میں 2013 میں کیا، 2022 میں جب ہم واپس آئے تو ہم نے بند ہوا پروگرام دوبارہ شروع کیا لیپ ٹاپس دینے کا. اور اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہر بچہ جو ہائی اچیور ہے پبلک سیکٹر یونیورسٹی کا، اس کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہونا چاہیے. ہر سال 1 لاکھ سے زائد لیپ ٹاپ دیے گئے اور آج تک مور دین 1.1 million free laptops have been distributed to high achievers from public sector universities. 11 لاکھ سے زائد لیپ ٹاپس جو ہیں وہ مختلف جو پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز ہیں ان کے لائق بچوں کو، ٹاپرز کو دیے جا چکے ہیں. اور آج جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس 2.3 ملین فری لانسرز ہیں یا 3 ملین فری لانسرز ہیں، یا ہم آج بات کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر کووڈ آیا، بہت سے ایسے چیزیں ہم نے دیکھی، ہمیں یقین ہے کہ یہ جو اس طرح کی انیبلنگ پالیسیز ہیں ان کا ایک بہت اہم کردار رہا پاکستان کو اس جگہ پہ پہنچانے کا. اسی طرح
لیپ ٹاپ سے بات آگے بڑھی اور اب آج جو ہے آپ کا اسمارٹ فون بھی تقریباً وہی اور ٹیبلٹس بھی تقریباً وہی جو ہے آپ کو فنکشنالٹی کیونکہ دیتی ہیں، تو ہم اسمارٹ فونس فار آل پالیسی کے اوپر کام کر رہے ہیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ آج آپ کا جو ایک اسمارٹ فون ہے جو کہ 4G انیبلڈ فون ہے، اس کو کس طرح انسٹالمنٹس پہ آسان اقساط پہ ہر شخص کے لیے اس کو اویلیبل ہونا چاہیے. میں شکر گزار ہوں ہماری ٹیلی کام انڈسٹری کی جس نے اس میں لیڈرشپ لی، PTA کی، سملرلی پرائم منسٹرز آفس کی، SIFC کی، تمام لوگوں نے مل کے اس کے اوپر کام کیا ہے اور انشاءاللہ یہ اب جو ہے اپنے فائنل سٹیجز پہ ہے. ہمیں امید ہے کہ ہم بہت جلد پاکستان کے اندر مائکرو کریڈٹ کے اوپر اسمارٹ فونز جو ہیں آپ کے پاس انسٹالمنٹس میں اویلیبل کریں گے تاکہ ہر شخص کے پاس جو ہے وہ یہ ایک ایکسیسیبلٹی اور آپشن ہو کہ وہ اسمارٹ ڈیوائس جو ہے اس کو ایکسیس کر سکے. اور اسی کے ساتھ ساتھ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے یہ بتانے میں کہ پاکستان کے اندر جو ایک میڈ ان پاکستان کا کانسیپٹ ہے، جون 2024 میں 95% جو لوکل ڈیمانڈ ہے وہ لوکلی مینوفیکچرڈ اسمارٹ فونز نے کور کی. اور آج تک پہلے 9 مہینے میں 2024 کے تقریباً 14 ملین اسمارٹ فونز جو ہیں وہ پاکستان میں بن چکے ہیں جو اسمارٹ فونز ہیں، اور اگر 2G بھی ملا لیں تو مزید تقریباً 8.7 ملین 8.7 ملین اسمارٹ فونز جو ہیں وہ پاکستان میں لوکلی پروڈیوس ہو کے مارکیٹ میں آئے ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ایسی بہتر پالیسیز بنائیں اور ریگولیٹری ڈیوٹیز کو ایسے بہتر کریں کہ آئندہ آنے والے چند مہینوں میں اور سالوں میں یہ اسمارٹ فونز پاکستان سے انشاءاللہ ایکسپورٹ ہونا شروع ہو جائیں. تو یہ وہ چند چیزیں ہیں جو ٹریک پہ ہیں، جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، جو فائنل سٹیجز پہ ہیں. بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ اسپیکٹرم شیئرنگ پالیسی سامنے آئے گی. MVNO کی بات کی چیئرمین صاحب نے، وہ بھی انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ تقریباً 6 سے 8 ہفتے میں اس کو ہم فائنلائز کر کے پبلک کر دیں. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ انڈسٹری، PTA ایز اے ریگولیٹر، پرائم منسٹر آفس، SIFC ایز ایگزیکٹوز اور us ایز منسٹری ایز پالیسی میکرز، یہ ایک کلیکٹیو کوششیں ہیں جن کے نتیجے انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھنا شروع ہوں گے. پچھلے 9 مہینے 10 مہینے جو گزرے ہیں اس کے اندر ریسٹ ایشورڈ دن رات کام ہوا ہے. ہماری ٹیم یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. میرے خیال سے آپ کو انڈسٹری بھی اس چیز کی گواہی دے گی دیٹ we've been available at any time at all times جہاں پہ جو سچویشن ارائز ہوئی ہے. آخر میں بات کروں گی پاکستان کے اندر جو کچھ چیلنجز ہیں جس کو ہم فیس کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے بھی جلد ہم سلوشن دیکھیں گے. ایک تو جو ہمیں چیلنج درپیش آتا ہے جس کی آپ کو بھی انکنوینئنس ہوتی ہے، دیٹ از اے سیکیورٹی چیلنج. اور یہ ہم سب کو پتہ بھی ہے کہ پاکستان کے اندر جہاں پہ ہماری مکمل توجہ اس وقت گروتھ اور انویسٹمنٹ کی طرف ہے، وہیں پہ جیسے جیسے ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ اپنے آپ کو میچور کرتی ہیں اور کمپلیکس ہوتی ہیں، ویسے ویسے سائبر سیکیورٹی چیلنجز بھی بڑھتے جاتے ہیں. ویسے ویسے تھریٹ کی جو ٹیکنالوجی ہے، نیشنل سیکیورٹی کی جو تھریٹ ہے، وہ ٹیکنالوجیز بھی اپنے آپ کو بہتر کرتی جاتی ہیں. تو ہمیں جیسے جیسے ہم ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی طرف جا رہے ہیں ویسے ویسے ہمیں اپنی سائبر سیکیورٹی کیپیبلٹیز بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ایز اے نیشن بہتر کرنے کی ضرورت ہے. وی ہیو ملینز آف، ایگزیکٹ نمبر شاید آپ کو چیئرمین PTA کوٹ کر دیں گے، ملینز آف سائبر تھریٹس کمنگ انٹو پاکستان ایوری ڈے. ڈیٹا لیکیجز اپنی جگہ ہیں. انفارچونیٹلی ایکسٹریمسٹ ٹیررسٹ ایلیمنٹس کے ہاتھ میں ٹیکنالوجی جو ہے اس کا ایک اپنا چیلنج ہے. اینڈ دیز آر سم آف دا چیلنجز جو ہمیں کلیکٹیولی ایک پالیسی کے تحت بغیر انڈیویجولس کو، بغیر سٹیزنس کی انکنوینئنس کیے بغیر ہمیں ان کو بھی ریزالو کرنا ہے. So this is something that we need to collectively work on. And as we move on with artificial intelligence coming into play, at an unprecedented pace, exponential speed کے ساتھ ہمارے طرف آ رہی ہے. Similarly, metaverse کے اندر جو developments ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں. جیسے جیسے آ رہی ہیں ویسے ویسے جو ہماری ریگولیٹری سچویشن ہے وہ کمپلیکس ہوتی جا رہی ہے. This is not a Pakistan specific. یہ پاکستان کی specific problem نہیں ہے.
دنیا میں ہر جگہ ریگولیٹری چیلنجز ہیں. آسٹریلیا نے 16 سال سے نیچے بچوں کا سوشل میڈیا بین کیا. یو ایس نے یو کے نے آن لائن سیفٹی آن لائن ہارمز پروٹیکشن جو ہے اس کو انٹروڈیوس کرایا. یو ایس جو ہے کڈز آن لائن سیفٹی ایکٹ جو ہے اس کو اس وقت کنسیڈر کر رہا ہے. یورپین یونین نے اپنی ڈیٹا پروٹیکشن کے لیے GDPR لانچ کیا ہے, وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے آن لائن سیفٹی سیکیورٹی کی طرف کس طرح جانا ہے. تو یہ ایک ہمارا کلیکٹیو چیلنج ہے. آج آپ کے اور میرے بچے جن کو ہم انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ہر بچے کو انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی اور ایکسیسیبلٹی دیں گے, ان کی سائبر سیکیورٹی اور پروٹیکشن بھی ہماری ذمہ داری ہے. تو وہ کون سی ایسی ریگولیشنز ہیں, کون سی ایسی پالیسی ہے جس کو ہم نے آپٹیمائز کرنا ہے کہ جہاں ہم سائبر سیکیورٹی اور نیشنل سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں وہاں پہ ہم نے اپنی گروتھ اور انویسٹمنٹ کو کمپرومائز نہیں کرنا. تو یہ وہ چند چیلنجز ہیں جن کو ہم ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ فیس کر رہے ہیں, کلیکٹیولی سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اینڈ ہماری مسلسل انڈسٹری سے بھی رابطہ ہے, چاہے وہ پاشا ہے یا ٹیلی کام انڈسٹری ہے یا پیفلا ہے, فری لانسرز کی ہماری روز کی بنیادوں پہ ان سے بھی بات ہوتی ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کا ہر چیلنج روزمرہ بلکہ گھنٹے کے حساب سے سالو کرنے کی کوشش کریں. سملرلی چیئرمین PTA کا آئی نو فار اے فیکٹ کہ آفس جو ہے از اوپن فار بزنس ایٹ اینی ٹائم, نہ ہمارے ویکینڈز ہیں, نہ ہماری چھٹی ہے, نہ آفٹر آورز ہیں. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بحیثیت ایک قوم جو ہے وہ مل کے سوچنا ہوگا کہ جو ٹیکنالوجی جیسے جیسے ہمارے سامنے آ رہی ہے اور اس کو جو بینیفٹس آ رہے ہیں اور اس سے جو ہم ایک اپنی اکنامک پوٹینشیل ان لاک کرنے جا رہے ہیں, سوشل گورننس کی پوٹینشیل بہتر کرنے جا رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے سائبر سیکیورٹی میں ہم ٹاپ ٹیئر میں آئے, جو ای گورننس ڈیولپمنٹ انڈیکس رینکنگز امپروو کی. آج فیڈرل گورنمنٹ جو ہے آلموسٹ 70% جو ہے وہ ای آفس کے اوپر آپریٹ کر رہی ہے. گورننس کو ہم اسٹریم لائن کر رہے ہیں, ٹرانسپیرنٹ کر رہے ہیں. ویسے ویسے ہمیں کلیکٹیولی اپنے چیلنجز کے سلوشنز جو ہیں اپنے کلچر کو, اپنی سوسائٹی کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ان کی بھی جو ہے وہ سلوشنز کو کلیکٹیولی سوچنا پڑے گا. آج جیسے آپ کنیکٹیوٹی کے اوپر ایک ہڈل کریں گے, آپ لوگ you'll think over it, you'll deliberate over it, you will probably consider the multiple options that Pakistan has in terms of improving connectivity and improving accessibility of internet to every citizen in the country. اسی طرح سے میری آپ سب سے یہ بھی گزارش ہوگی کہ اس کے چیلنجز کو بھی فوکس کریں اور اس کے اوپر بھی ڈیلیبریٹ کر کے آپ لوگوں کی انپٹ ہمارے لیے کرٹیکل ہے. وی ہیو ٹو کولیبریٹ, چاہے وہ میڈیا ہے, چاہے وہ ہماری سول سوسائٹی ہے, چاہے وہ ہماری انڈسٹری ہے, ہمارے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں, ہمارے انٹرنیشنل پارٹنرز ہیں. ہم سب کو مل کے آنے والے وقتوں میں یہ ان تمام چیزوں کے اوپر سوچنا ہوگا کہ وہ کیا آپٹیمل ریگولیشن ہے, وہ کیا آپٹیمل سوسائٹی ہے, what do we want to look like in the next 5 years, keeping in mind our challenges but also ensuring growth and investment. With this, I would like to thank you all and I would like to congratulate PTA and all its partners for holding this event today. Thank you.